رب کائنات کی کتاب اتنی بابرکت کتاب ہے، اتنی شرف والی کتاب ہے۔ او بھائی اگر تو چاہنا ہے کہ تیرے گھر دے اندر برکت ہوئے تے قرآن پڑھ، اگر تو چاہنا ہے کہ کاروبار سے برکت ہوئے تے قرآن پڑھو، اگر تسی چاہتے ہو کہ جناب ساڑھے معاملات سے برکت ہوئے تے قرآن پڑھو، اگر تسی چاہتے ہو کہ رزق سے برکت ہوئے تے قرآن پڑھو، اگر تسی چاہتے ہو کہ شفاواں ملن وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ اللہ دا قرآن پڑھو، اگر تسی حسد کو بننا چاہتے ہو تو قرآن پڑھو، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ جادو گراں دیا پھوکا کو بچنا چاہتے ہو، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ پھر اللہ دا قرآن پڑھو، اگر وسواس کو بچنا چاہتے ہو الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ اللہ دا قرآن پڑھو، جنات کو بچنا چاہتے ہو مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اللہ دا قرآن پڑھو، اگر جادو گراں کو بچنا چاہتے ہو اللہ دا قرآن پڑھو، اگر اپنی صحت سے برکت چاہتے ہو اللہ دا قرآن پڑھو، معاملات سے بہتری چاہتے ہو اللہ دا قرآن پڑھو، مصیبتوں کو نجات چاہتے ہو اللہ دا قرآن پڑھو، دکھاں کو نجات چاہتے ہو اللہ دا قرآن پڑھو، پریشانیاں دا حل چاہتے ہو اللہ دا قرآن پڑھو، ٹینشن دور کرنا چاہتے ہو اللہ دا قرآن پڑھو، دلہ دا سکون چاہتے ہو اللہ دا قرآن پڑھو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب اگر دل نو سکون چاہنے قرآن پڑھو، دنیا دا چکر لگا کیا دنیا دے ڈاکٹرہ کو ہو کیا بڑے بڑے MBBS رو جا کے مل بڑے بڑے پروفیسرانو فیسہ دے کیا 5,000 فیسہ دے کیا نہ تیری ٹینشن ختم ہوئے گی نہ تیری ڈپریشن ختم ہوئے گی نہ تیری پریشانی ختم ہوئے گی، ایک کوئی حل ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب آج قرآن دی تلاوت شروع کر تیری ڈپریشن بھی ختم تیری ٹینشن بھی ختم تیرے دماغ دی ساری حلت ملت سوچا بھی ختم رب کائنات تینوں نہاتوا کے تندرست اور توانات دوبارہ زندگی عطا کر جسے کوئی شے کام نہیں آن دی ہوتے کیڑی شے کام آن دی ہے قرآن جدو تینوں ڈاکٹر جواب دین ہو تو قرآن پڑھی جدو ڈاکٹر آکھن ساڑھے کو علاج نہیں ہو تو قرآن پڑھی قرآن دی برکت نہ اللہ تینوں مقام عطا فرمائے إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ تمام قسم دی حمد و ثنا کبریائی دے پاک مطہر معلق میں اللہ مالک العلم واسطے میں جو پوری کائنات دا خالق و مالک یدبر الامر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید یفعل ما یشاء ہے رب ارض و سما دی ذات و ذات ہے جو پوری کائنات دا داتا بھی ہے، غوث بھی ہے، امیر نواز، غریب نواز، رنج بخش، گنج بخش، اولاد بخش، ساریاں تعریفاں عرش والے میرے رب نو سجدیاں پھبدیاں تے اودی ہی داد دلائی تھی انگن لا تعداد بے شمار درود و سلام آقائے دو جہاں حبیب کبریا والی بتہا سید الاولین والآخرین احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ذات بابرکت انتہائی محترم بھائیو دوستو بزرگو اللہ مالک العلام دی مقدس معلّہ آلات عرفہ کتاب دا ایک مقام ہے رب ارض و سما کلو دعا ہے اللہ میں گناہگار نے دا مفہوم بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے رب ارض و سما سنن تو بعد میرے سمیت جتنے دوستو احباب محبت عقیدت مودت چاہت پیار الفت انس دیرال تشریف لے کے آئے ہو اللہ سب نو عمل دی توفیق عطا فرما دے اللہ مالک العلام دی کتاب مقدس او دی حرمت دی خاطر غیور مسلمانہ نے اپنی غیرت دا بڑا ٹھیک طرح مظاہرہ کیتا کافراں اور غیر مسلمان دے منہ تے ایسا تمانچہ لگایا کہ پتہ لگے کہ اجے بھی قرآن دے چاہن والے اللہ مالک العلام دی کتاب دی حفاظت کرنے والے زندہ نے اور زندہ مسلمان نے زندہ ضمیر مسلمان نے اور ایک مسلمان دا یہ شیوا ہے جدوں بھی کوئی دین دی بات آئے جدوں بھی کوئی اسلام دی بات آئے کمپرومائز نہیں بلکہ ڈٹ کے کھڑا ہوئے وہ بندہ صاحب ایمان ہندے صاحب مسلمان ہندے اور دعا کرو اللہ سانو اس تو بھی زیادہ دولت ایمان نصیب فرمائے اللہ سانو اس تو زیادہ دینی غیرت نصیب فرمائے اور یہ کتاب ایسی کتاب ہے یہ میرے رب دا کلام ہے یہ میرے رب دیاں گلاں نے یہ میرے رب دا میسج ہے جڑا لوگاں نے روگاں دی رشد و ہدایت واسطے رب کائنات نے آخر الزمان پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ذریعے ساڑھے تک پہنچایا ہے لیکن افسوس ہے کہ ساڑھے اندر کچھ کمیاں نے اسی اج تک اس قرآن نو اپنی زندگی چ نہ لے کے آ سکے اس قرآن نو اپنے گھر اسی لے کے نہ آ سکے اس قرآن نو اسی ایوان چ نہ لے کے آ سکے اس قرآن نو اسی دستور نہ بنا سکے اس قرآن نو اسی لایا عمل نہ بنا سکے
اس قرآن نو اسی نسب العین نہ بنا سکے، اس قرآن نو اسی اپنے ایوان تک نہ پہنچا سکے، دعا کرو اللہ انہیں دا ٹائم لے کے آئے کہ ہر طرف قرآن قرآن ہو جائے اور قرآن دا بول والا ہو جائے۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جڑی قوم قرآن نال جڑ دی ہے نا اور اللہ انہوں دنیا تے بھی عزت عطا فردا ہے، آخرت سے بھی اللہ مقام عطا فردا ہے۔ اور قرآن ایک ایسی کتاب ہے جڑے بندے کو قرآن دی دولت ہو گئی سمجھو دنیا دا امیر ترین انسان ہے، اور جس بندے نے اللہ قرآن دی دولت دیندا ہے وہ ارباں پتی بندہ ہے۔ تسی دیکھو اے برادریاں میرے اللہ نے بڑھائیاں نے، وہاں قوم دا کو مراسی ہوئے موچی ہوئے حافظ قرآن مسلح تے کھڑا ہے تے کروڑا پر ارباں پتی بندہ دے پیچھے کھڑا ہے، دسو دا شان اونچا ہے یا ارباں پتی دا شان اونچا ہے؟ اور ایک قرآن دی برکت ہے۔ آؤ ذرا دھیان فرماؤ، امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، سرکار مدینہ نے فرمایا ہے، تیرے تے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا ہے، سرکار مدینہ نے نہیں اللہ دا قرآن تے ان دا قرآن ہے، اللہ دی کتاب تے ان دی کتاب ہے، اللہ دا میسج تے ان دا میسج ہے۔ جڑا بندہ قرآن نہ لگ دائی اللہ نو دنیا چے عزتاں دیندا ہے، اور جڑا بندہ قرآن دے خلاف چل دائی اور رب کائنات نے اس تو نابود کر دیندے نے، اللہ ان دے بندیاں نو صفا ہستی تو مٹا دیندے نے۔ اور تے غیر مسلم لوگ نہیں، ساڈے اندر کنیاں مثالاں ہوندیاں نے، اسیاں نے مولوی جی فلانے نے جھوٹی قسم چکی تباہ و برباد ہو گیا ہے، فلانے نے جھوٹا قرآن چکی ہے بیڑا غرق ہی ہو گیا ہے۔ ویکھتے صحیح یہ تے جھوٹا قرآن چکن والے نو قرآن او دا بھٹا ہی بات ہے، تے جڑا بندہ قرآن دی گستاخی کرنے والا ہوئے او دا انجام کی ہوندا ہے۔ پاک پیغمبر دی حدیث صحیح مسلم دے اندر، ابن ماجہ دے اندر، نسائی دے اندر، دارمی دے اندر، مسند احمد دے اندر، وَعَنْ عُمَرَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک دا پروانہ، اللہ دے نبی دا دیوانہ، سرکار مدینہ دا پروانہ حضرت عمر آمینی، پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، سرکار مدینہ نے میرا رب اس قرآن دی وجہ نال لوکاں نو عزت عطا کردا ہے، میرا رب اس قرآن دی وجہ نال لوکاں نو مقام عطا کردا ہے، میرا رب اس قرآن دی وجہ نال قوماں نو بلندی تے لے جاندا ہے۔ اللہ قرآن دی وجہ نال بندیاں نو عزت عطا کردا ہے۔ اور تمہیں کدی قرآن دا پہرے دار بن کے ویکھ، تمہیں کدی قرآن دا چوکی دار بن کے ویکھ، تمہیں کدی قرآن دا محافظ بن کے ویکھ، اور تو قرآن دیاں حفاظتاں کری میرا رب تیریاں حفاظتاں کرے گا۔ تاں سرکار آندے نے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، سرکار مدینہ نے نہیں کئیاں قوماں نو اللہ قرآن نال شانہ عطا کر دیندا ہے، کئیاں قوماں نو اللہ قرآن نال بندیاں عطا کر دیندا ہے، تے جڑے قرآن دے خلاف چل دے نہیں اللہ صفا ہستی تو مٹا دیندا ہے۔ تینوں میں ایک صحیح مسلم دی حدیث سناواں، پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی ملاقات ہو گئی ہے۔ اب غور کرنا، پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پروانے دی ملاقات نافع بن حارث دے نال ہوئی ہے، اور پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پروانے امیر المومنین حضرت عمر نے قان یستعملہ علی مقتدہ، انہوں مکہ دا گورنر بڑھایا ہے، انہوں
مکے دا امیر بنایا ہے. اے مکے جو آیا اور رستے کے اندر ملاقات ہوئی تو انہوں سوال پہ کر دینے آدھنے فقالا مستعملت علی اہل الوادی آدھنے تو تے اتھے پھرنا ہے اور دس مکے دا گورنر کنوں بڑھا کے آیا ہے اب مکے دا امیر کنوں بڑھا کے آیا ہے آدھا حضرت جی امیر کنوں بڑھا کے آیا آدھا حضرت جی میں جس بندے نو بڑھا کے آیا ابن ابزئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال پہ کر دینے کواسن پہ کر دینے وانی ابن ابزئی آدھنے ابن ابزئی کون بندہ ہے اجدہ تذکراتوں پہ کرنے آدھا حضرت جی مولا من موالینا آدھنے اپنے غلامہ دے اندر ایک غلام بندہ ہے جڑے غلام اسی آزاد کیتے نے انہاں تے اندر ایک غلام بندہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سنیا اچھا تو غلام نو انہاں دا امیر بڑا کر کے آیا ہے اور غلام نو انہاں دا مگر خلیفہ بڑا کر کے آیا ہے آدھنے فقال استخلفت علیہم مولا آدھنے تو انہاں تے غلام نو مسلط کیتا ہے غلام نو امیر بڑا کے آیا ہے حضرت آنے نے کہ میں اس بندے نو امیر کیوں بڑھایا ہے میں اس بندے نو انہاں دا گورنر کیوں بڑھایا ہے نے حضرت جی انہو قاری لکتاب اللہ آدھنے حضرت جی او غلام اللہ دی کتاب دا حافظ بندہ ہے اللہ دی کتاب دا قاری بندہ ہے اور ہنارا میں حضرت جی انہو عالم بفرائض علم فراست بھی بڑا جاندا ہے عالم بھی چنگا ہے تے میں تاں مجرہ بڑا کر کے آیا لوکاں دے فیصلے بھی ٹھیک کرے گا گل بھی صحیح کرے گا قرآن حدیث دے مطابق فیصلہ کرے گا اما میں تاں بڑا کے آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ او تو یہ حدیث ہوتے بھی بولی کہ میرے محبوب نے سچی گل کی دیئے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما اللہ اس قرآن دی وجہ نال بندیاں نو عزتاں دیندا ہے اس غلام نو عزت ملی تے قرآن دی وجہ تو اس غلام نو مقام ملیا تے قرآن دی وجہ تو اس غلام نو شان ملی تے قرآن دی وجہ تو اس غلام نو شرف ملیا تے قرآن دی وجہ تو امارت ملی تے قرآن دی وجہ تو گورنری ملی تے قرآن دی وجہ تو یعنی انہاں دا سارے آبا جناب انہوں مسئول بنائے تو قرآن دی وجہ تو اور قرآن ایک ایسی کتاب ہے بندہ خادم تے غلام بھی کیوں نہ ہوئے اللہ اس بندے نو بھی عزت عطا فرما شابہ وہیں جیسے بھی قرآن کنو یاد ہے دن رات نہ ہو ایسے آپ کوئی بندہ بناونا ہوئے نا کسے ہو دیتے انہوں بنانے جڑا چلاک چنگا ہوئے ٹھاک چنگا ہوئے جھوٹ چنگا بول لیندہ ہے گل ماما بنا لیندہ ہے ہر بندے نے مطمئن کر لیندہ ہے دو ماں پاسے چون پاسے چل جائے اسی انہوں بنانے ہیں اور صحابہ نے سی اسی انہوں عزت دیندے سا جنہیں کل قرآن ہوتا سی اسی انہوں عزت دیندے سا جنہیں کو دولت قرآن ہے اور قرآن کسے نوکر کو لا جائے اور نوکر آنا ہے قرآن کسے قوم کو لا جائے اور قوم آنا ہے قرآن دا دستور کسے حضرت کو لا جائے اور حضرت آنا ہے جدے کل علم آ جائے اور دا علم بھی قرآن دی وجہ نال آنا ہے قرآن ایک ایسی کتاب ہے پر جڑا قرآن دی مخالفت کرتا و یدعو بی آخرین اللہ دا کئیاں قومانو نبی پاک نے فرمایا اللہ نے نیست و نبود کیتا ہے تے قرآن دی وجہ تو صفحہ ہستی تو مٹایا تے قرآن دی وجہ تو اللہ نے اس دنیا تو مٹایا تے قرآن دی وجہ تو ذلیل کیتا ہے تے قرآن دی وجہ تو انہوں نے رسوا کیتا ہے تے قرآن دی وجہ تو نقصان پہنچیا تے قرآن دی وجہ تو تتر بتر ہو گئے تے قرآن دی وجہ تو ریزہ ریزہ ہو گئے تے قرآن دی وجہ تو تنکا ہو گئے تے قرآن دی وجہ تو سلاب کی طرح بہ گئے تو قرآن دی وجہ تو قرآن ایک ایسی چیز ہے اللہ دے نبی اندر قرآن نال جوڑ جاؤ بیلیو جڑا قرآن دا بیلی ہے او دا رب بیلی ہے اور امام کائنات محمد الرسول اللہ نالے بھائی آپ تا پہلے جے ملک جے رہنے ہیں سادی جی قوم ہے اپنے کول دا قرآن دا حل ہی سب بندے مکر جان قرآن اگاں کر دیو کسی نے مطمئن کرنا ہے قرآن اگاں کر دیو جھوٹی قسم لینی ہے قرآن اگاں کر دیو
اب بندے جڑے بے نماز مر جان بخشانے بخشونے نے قرآن کا کر دو ساڈے لئی تے نہ کمالی رہ گیا نا. آؤ ذرا توجہ فرماؤ. امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آئی آج سرکار مدینہ نے دسے صحیح بخاری صحیح مسلم بیچتا کرنا ویکھنا قرآن نال کنیاں عزتاں مل دیاں نے. اب میرا بات کرن دا مقصد ہے اسی قرآن دے چوکیدار بنا گے تے عزت ملے گی, اسی قرآن دے محافظ بنا گے تے عزت ملے گی, قرآن دے گستاخ نال ٹکر لواں گے تے عزت ملے گی, قرآن دے گستاخ دی زبان کھچاں گے تے عزت ملے گی. کیونکہ جنہیں قرآن دی عزت کی تی عرش والا او دی عزت پہ کرتا ہے دنیا دے اندر آخرت دے اندر. آپ پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سماعت فرمانا وَأَنَّ عِيشَةً قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار مدینہ دا فرمان صحیح بخاری دے اندر, نبی پاک دا فرمان صحیح مسلم دے اندر, نبی پاک دی حدیث مسند احمد دے اندر, نبی پاک دی حدیث دارمی شریف دے اندر. اب مومنہ دی ماں اما ایسا بیانیاں نے سرکار مدینہ نے الماہر بالقرآن نبی پاک نے جڑا قرآن دا ماہر ہوندا ہے, قرآن نو نے بڑی تجوید نال پڑھیا ہے, قرآن نو بڑی جناب تلفظ نال پڑھیا ہے, قرآن نو نے تفسیر نال پڑھیا ہے اور سمجھ کے پڑھیا ہے. الماہر بالقرآن. دعا کر اللہ تینوں تے مینوں سمجھن دی توفیق عطا فرمائے, اللہ تینوں تے مینوں قرآن نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے. ہن تے تراجم بھی بڑے نے, ہر بندہ قرآن دی قید نو روز سمجھ کے پڑھ سکتا ہے, اللہ دا میسج پڑھ سکتا ہے. اب پاک پیغمبر محمد رسول اللہ ویلو ساڑھے پاکستان جنا لوگ جی قرآن ہر پاسے قرآن ہو جائے تو کوئی قرآن الگ چک کے نہ ویکھے. ساڑھے ویلو کنے کالج نے, کنے یونیورسٹیاں نے, منڈے انگلش پڑھ دے نے, کئی ٹکر دے نے میں تیرا چھوڑ دو اتھے پڑھ دا ہون اتھے کو پڑھ دا ہے. اتھے کہ وہ سکول دے ویچ بھی انگلش بول دے نے, سکول دے ویچ بھی انگلش بول دے نے. میرا پتر ہونا ہے انگلش سے گال کر دا ہے, میں عربی نال کو منہ کھران دا ہے وہ نہیں چنگی لگ دی. یہ بھی تو کدی نہیں تسی کیا کہ میرا بچہ ایسے سکول میں داخل ہے جہاں لینگویج عربی ہوتی ہے, کیونکہ عربی لغت القرآن ہے, لغت النبی ہے. اور سرکار آدھے نے عربی تے قرآن دی بھی زبان ہے, سرکار مدینہ دی بھی قربان ہے, تے جنت دے اندر جنتیاں دی زبان بھی کیڑی ہے عربی. اور اسی انگلش دے فخر کرنے اور انہوں انہا سمجھ کے لوگ پڑھتے ہیں. کئی بری میں مثالہ دینا, DOG ڈوگ, ایک ورڈ, APPLE ایپل, ELEPHANT ایلیفنٹ. اس اتے پہ بھی منڈے انہوں نال وہاں دے نے بھی فوٹو دیا یا ایلیفنٹ ہوندہ ہے, سیب ہوندہ ہے, کتا ہوندہ ہے. ان جب انہی پیشان نال کدی اللہ دا قرآن بھی پڑھیا کرو اور کدی اپنے پتران بھی پڑھایا کرو اور فجر دی نماز پڑھ کے کلاس لایا کرو گھر دے اندر. فجر دی نماز پڑھ کے جانا ہے نا, تیاں پتران نو بٹھا کے ایک قید پڑھایا کرو بھی اللہ نے آکھیا ہے. اور دیکھو تسی انقلاب آئے گا, انقلاب آئے گا, زندگی بدل جائے. امام کائنات محمد الرسول اللہ, امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے آجڑا بندہ الماہر بالقرآن. نبی پاک نے جڑا قرآن پڑھن والا ہی سمجھ گئے. نبی پاک نے ہوتے جنا مقرب فرشتیاں دے نال ہوئے گا ما سفرت الکرام برارا. نبی پاک نے مقرب فرشتیاں دے نال ہوئے گا. نبی پاک نے بندے دی عزت دے تکریم نہیں کیتی ہے, اللہ دے بزرگ فرشتیاں دے نال انہوں کھڑا پہ کرنے آ, انہاں مقام پہ دینے آ, انہاں شان پہ دینے آ. اللہ دے نبی جی ہور کی ملدا ہے وَعَنْ نَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن
القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه سرکار مدینہ نے قرآن نال جڑی کل تینوں فرشتیاں دے نال کھڑا کرانگا قرآن نال جڑی کل قرآن تیری صفات کا کردہ ہوئے گا قرآن نال جڑی قرآن تینوں جنت سے داخل کا کردہ ہوئے گا قرآن نال جڑی قرآن تینوں اللہ دا قرب پہ دینا ہوئے گا قرآن نال جڑی نبی دا ساتھ پہ نصیب ہوندا ہوئے گا اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه قرآن ہوئے تے قرآن نال محبت ہوئے زندگیاں بدل جاندیاں نے قرآن ہوئے قرآن نال عقیدہ ہون انقلاب آ جاندا اور ساڈے لوگ ہون تک کوئی کسے ٹینشن چے کوئی کسے ٹینشن او بھائی قرآن پڑھنا شروع کرو سارے میرے برا جے قابل احترام قابل عزت صاحب تکریم لوگ انجی ہے پر ایمان نہ دسیا جے روز کون قرآن پڑھ دے جدن دے موبائل آئے نے نسل چو قرآن ہی ختم ہو گئے تو پھر وہ سویڈن والے پونگن نہیں انہوں نے چانس ملتے موقع ملتے ورنہ اللہ تعالیٰ تے پکڑ جاندہ ہے ساڑھا عمل کیا ہے اور بھائی ایک بات یاد رکھو رب کائنات دی کتاب اتنی بابرکت کتاب ہے اتنی شرف والی کتاب ہے او بھائی اگر تو چاہنا ہے کہ تیرے گھر دے اندر برکت ہوئے تے قرآن پڑھ اگر تو چاہنا ہے کہ کاروبار سے برکت ہوئے تے قرآن پڑھو اگر تسی چاہتے ہو کہ جناب ساڑھے معاملات سے برکت ہوئے تے قرآن پڑھو اگر تسی چاہتے ہو کہ رزق سے برکت ہوئے تے قرآن پڑھو اگر تسی چاہتے ہو کہ شفاوہ منن وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ اللہ دا قرآن پڑھو اگر تسی حسد کو لو بننا چاہتے ہو تو قرآن پڑھو وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد جادو کرا دیا پھوکا کو لو بچنا چاہتے ہو وَمِن شَرِّ النَّفَّاسَاتِ فِي الْعُقَدِ پھر اللہ دا قرآن پڑھو اگر وسواس کو لو بچنا چاہتے ہو الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ اللہ دا قرآن پڑھو جنات کو لو بچنا چاہتے ہو مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اللہ دا قرآن پڑھو اگر جادو کرا کو لو بچنا چاہتے ہو اللہ دا قرآن پڑھو اگر اپنی صحت سے برکت چاہتے ہو اللہ دا قرآن پڑھو معاملات سے بہتری چاہتے ہو اللہ دا قرآن پڑھو مصیبتہ کو لو نجات چاہتے ہو اللہ دا قرآن پڑھو دکھا کو لو نجات چاہتے ہو اللہ دا قرآن پڑھو پریشانیاں دا حل چاہتے ہو اللہ دا قرآن پڑھو ٹینشن دور کرنا چاہتے ہو اللہ دا قرآن پڑھو دلہ دا سکون چاہتے ہو اللہ دا قرآن پڑھو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب اگر دل نو سکون چاہنے قرآن پڑھو دنیا دا چکر لگا کیا دنیا دے ڈاکٹران کو ہو کیا بڑے بڑے MBBS رو جا کے مل بڑے بڑے پروفیسران نو فیسہ دے کیا 5,000 فیسہ دے کیا نہ تیری ٹینشن ختم ہوئے گی نہ تیری ڈپریشن ختم ہوئے گی نہ تیری پریشانی ختم ہوئے گی ایک کوئی حل ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب آج قرآن دی تلاوت شروع کر تیری ڈپریشن بھی ختم تیری ٹینشن بھی ختم تیرے دماغ دی ساری حل دمل سوچا بھی ختم رب کائنات تینوں نہا دعا کے تندرست اور توانات دوبارہ زندگی عطا کر دے شاپر گھر رکھے نے تھبا تھبا دعائیاں کھائی جاندے قرآن پڑھو یار دعائیاں ختم ہو جان گی ہو بھائی دعائیاں کو جان چھٹ جائے گی قرآن شفا ہے تھبا تھبا گولیاں کھاندے تو قرآن نہیں پڑھ دے اور لو وعدہ کرو نا قرآن پڑھنا تسی کرو شفا ماں میرا مالک دے گا جو دعائیاں نہ چھوڑ جان تو پھر کہنا قرآن ایک ایسی کتاب ہے امام کائنات محمد رسول اللہ امام کائنات طبیب کبریاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا میں آج سرکار مدینہ نے دسے آوے مرد کر رہے ہیں پریشانیاں دا حل بھی قرآن ہوندا ہے آویکھنا اپنی مشہور حدیث صحیح بخاری دے اندر نبی پاک دا پروانہ شادی کرنا چاہتا ہے نکاح کرنا چاہتا ہے یہ دیکھو مال بھی کوئی نہیں دولت بھی کوئی نہیں انگوٹھی بھی کوئی نہیں پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ میوس ہو کے جا رہا سی نبی پاک نے واپس بلایا ہے سرکار مدینہ نے سوال کیتا ہے میرے نبیاں دینی ماذا اما اقا من القرآن
نبی پاک نے قرآن یادی آدھا ہاں ہاں سنیا سورۃ القضا وقضا وقضا اوے قرآن کتھے کتھے کام آندا ہے اے ساتھی دا ارادہ رکھتا پیسہ بھی کوئی نہیں روپیہ بھی کوئی نہیں اس مشکل دے اندر اگر کوئی چیز کام آئی ہے تو اللہ دا قرآن آیا ہے سرکار مدینہ نے اچھا لے دا اے تیری بیوی ہے جڑا قرآن تینو یاد ہے انو یاد کرامی ایو تیرا حق مہر بن جائے گا بیچارے کول کچھ نہیں سی تو کام کی آیا قرآن جسے کوئی شے کام نہیں آدھی اسے کیڑی شے کام آدھی ہے قرآن جدو تینو ڈاکٹر جواب دین ادو قرآن پڑھی جدو ڈاکٹر آکھن ساڈے کول علاج نہیں ادو قرآن پڑھی قرآن دی برکت نال اللہ تینو موقع عطا فرمائے گا امام کائنات محمد رسول اللہ امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے آخری حدیث ذرا سماعت کرنا وَعَنْ نَبِي حُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی شریف دے اندر سرکار مدینہ نے دسیا ہے قرآن کتھے کتھے بندے نو کم بیان دا ہے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ نے دسیا ہے آؤ نا قرآن دے نال جڑ جائیے قرآن نال محبتاں کریے قرآن اپنے بچیاں نو بھی پڑھاتے آپ بھی پڑھتے بیوی نو بھی پڑھایا کر کہ جب قبر سے جائیں گا اتھے بھی قرآن کام آئے گا فرشتے نو سوال کر دینے آدھنے من ربو کا ما دینو کا من نبیو کا بلکہ آدھنے داستے سائیں ما حاضر رجل اللذی بوئی صفیکم اے بندہ سوالہ دے جواب دے رہا ہوئے گا فرشتے کو آدھنے ما علمو کا او تینویں نا سوالہ دے جواب دا پتا کمیں لگا ہے تینویں نا سوالہ دے جواب آسان کمیں ہوئے نے ابا قراتو کتاب اللہ ابا میں اللہ دا قرآن پڑھیا سی اللہ نے میں نو جواب دی توفیق دے چھڑی ہے وہ قبر کے اندر بھی کام آئے گا تے قرآن آئے گا آپ پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث بیان کر رہے ہیں یجیو صاحب القرآن یوم القیامہ سرکار نے قیامت والے دن میں قرآن آئے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما یا رب حلہی فیلبس تاج القرامہ اللہ دے نبی آمنے اوتھے بھی قرآن کا کام آندہ ہے آما اللہ اے میرے پڑھن والا سی انہیں میرے نال ساری زندگی یرانہ لائی رکھے آئے اللہ انہوں جناب کو ساتھ جنت دی دے دے تاج جنت دی دے دے یا ربی دی دوں اللہ دے کول بھی قرآن پہ کام آندہ ہے شفاعت وقت بھی قرآن پہ کام آندہ ہے جنت دے اندر جان لے بھی کتاب اللہ دی قرآن پہ کام آندہ ہے آتاں دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ القرآن قرآن پڑھتے جایا دے تے اللہ عزت عطا فرمانا جائے گا تے بھائی جی تو میرے بیلیو تے یارو تے براو کار دے اندر قرآن پڑھیا کرو کنے بندے نے مولوی جی برکت کوئی نہیں پریشانی بڑی انہوں نے ٹینشنہ سنامن لگ پیندے نے تو جے پوچھو قرآن کو پڑھ دا تو اڈے جو کدی کدی پڑھنے ہیں کسی دے گھر دام کرن جاندے رہو تو انہوں نے 10 منٹ لب دے نے قرآن لبن تے قرآن لے آیا جے کئیاں کرا جے 10-15 منٹ قرآن لبن تے لگ جانو کدھر گیا تو اڈا قرآن روز پڑھ دے ہون تے 1 منٹ جنہ لب جائے روز تلاوت ہوئے دعا کرو اللہ قرآن دنال ساڑا تعلق قائم فرمائے اللہ رب العزت قرآن دی حفاظتہ فرمائے اور قرآن دی گستاخی کرنے والے نے اللہ نیست و نابود فرما دے اللہ رب کائنات دے کلام دی توہین کرنے والے نے صفحہ ہستی تو میٹھا دے اللہ تو ہڈیاں میریاں بھی حفاظتہ فرمائے اللہ سانو قرآن دے نال جوڑ دے جڑا قرآن نال جڑے رب رحمان نال جڑے جڑا قرآن نال جڑے محمد الرسول اللہ نال جڑے اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم